السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ گفتگو ہوئی تھی اس بات پر کہ نکاح کے لیے رشتے تلاش کرنے کا معیار کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے کیا تعلیمات ہیں۔ آئیے اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے نکاح کا، اور اس وقت کی ذمہ داریوں کا، اس موضوع پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، قوام حاکم ذمہ دار، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر۔ کیوں فضیلت دی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وجہ یہ ہے کہ یہ مرد اپنا کمایا ہوا مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ وجہ اللہ نے سورہ نساء میں بیان کی، ایک خبر دی اور اس کی وجہ بیان کی۔ خبر یہ دی کہ حاکم مرد ہوں گے عورتوں پر، عورتیں مردوں پر نہیں، مرد عورتوں پر حاکم اور ذمہ دار ہوں گے، اور اس کی وجہ بیان کی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ یہ مرد دوڑ دھوپ کرتے ہیں،
ہر گرمی اور نرمی برداشت کرتے ہیں، ہر ذلت اور مصیبت جھیلتے ہیں، تب جا کے کچھ پیسے کماتے ہیں، اور یہ ساری محنت سے کمائے ہوئی دولت اور پیسے صرف اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی بیوی پر اور اپنی اولاد پر۔ اس لیے مرد کو یہ مقام اللہ نے دیا کہ وہ حاکم رہے گا، وہ ذمہ دار رہے گا، اور گھر کے اندر اسی کا فیصلہ ہی فیصلہ ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پہ یہ بتا دیا، خرچ کی ساری ذمہ داری شوہر پر ہے، مرد پر ہے۔ چنانچہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، رشتہ متعین ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام شریعت میں ہے نکاح۔ رشتہ متعین ہونے کے بعد اور نکاح سے پہلے درمیان میں کوئی تقریب نہیں ہے اسلام میں۔ جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ ہمارے علم میں رہنا بے حد ضروری ہے، چونکہ اگر قرآن اور حدیث کی یہ باتیں نہ بتائی گئیں ممبر و محراب سے تو آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ باپ دادا نے جو کیا وہ سب صحیح تھا۔ اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف گفتگو ہو۔ تو رشتے متعین ہونے کے بعد رسم نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، جو ہم سب کرتے ہیں۔ دیندار گھرانے بھی کرتے ہیں، غیر دیندار گھرانے بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں رسم۔ بلکہ نہ جانے اس میں کچھ واہیات چیزیں، پرامس کی رسم، الا اور بلا کی رسم، یہ سب خرافات ہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صاف ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ رشتوں کی تعیین اور اس کے بعد سیدھے نکاح۔ نکاح سے لے کر، یعنی جب لڑکا نکاح میں کہتا ہے میں نے قبول و منظور کیا، اس وقت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ سارا خرچ لڑکے کا ہوگا۔ سارا مال خرچ کرنا ہر زندگی میں پیش آنے والی پریشانی میں صرف اور صرف لڑکے کی، یا بہت کہا جائے تو لڑکے کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ لڑکی کے گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، بلکہ رہتے آ رہے ہیں صدیوں سے، کہ جس کی وجہ سے کچھ یہاں کی قوموں کی خرابیاں ہمارے اندر آ گئیں، اور بعض ایسی آئی ہیں کہ پوری مضبوطی سے جم گئیں۔ ان میں سے ایک خرابی یہ ہے، نکاح اور نکاح کے بعد، شادی کے بعد لڑکی والوں پر بوجھ بننا۔ یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ غیر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کی تہذیب اور ان کا طریقہ یہ ہمارے اندر آیا اور آ کے تباہ کر دیا معاشرے کو۔ اگر یہ آیا کہا جائے تو غلط ہے، ہم نے لایا اور لا کر اپنے اندر بسا کے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ اتنا تباہ ہے معاشرہ کہ نہ جانے ہم کیا اللہ کے پاس جواب دیں گے۔ ہر دوسرے تیسرے گھر میں مطلقہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک تباہی ہے، ایک بربادی ہے مسلم معاشرے میں۔ یہ معاشرہ نہیں دیا تھا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس معاشرے کو ہم آج لے کے چل رہے ہیں وہ معاشرہ بڑا صاف ستھرا تھا، بڑا بے تکلف، بڑا پاکیزہ، کوئی کسی پر کسی قسم کا بوجھ نہیں بنا ہوا تھا۔ ہر ایک اپنے تئیں ذمہ دار تھا، اپنی ذمہ داریاں اٹھانے والا تھا۔ لیکن آج جو ہم نے معاشرہ بنا دیا، خاص طور سے یہ شادی وغیرہ کے معاملات میں، کہ تباہ ہے معاشرہ، اللہ معاف کرے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ غیروں سے سیکھے ہوئے طریقے، اور وہ طریقہ یہ ہے لڑکی والوں پر بوجھ بننا۔ ان کے پاس وراثت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب لڑکی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں تو اسی وقت جو دے دینا ہے وہ دے دیتے ہیں کہ بس اب یہاں سے وراثت اور جائیداد میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے،
چنانچہ وہ دیتے بھی نہیں ہیں اور مانگتی بھی نہیں ہیں ان کی عورتیں، لیکن الحمدللہ اسلام نے عورتوں کا حق رکھا ہے وراثت میں۔ باپ کے انتقال کے بعد انہیں وراثت ملے گی، ماں کا انتقال ہوا وہ بھی کچھ ترکہ چھوڑ کے گئی ہے، اس میں وراثت ملے گی، بھائی کا انتقال ہوا اس کا بھی کثیر ترکہ ہے، اس میں بھی وراثت کی شکلیں موجود ہیں۔ الغرض ہر اعتبار سے جائیداد میں، اموال میں حق ہے ان کا، لیکن اس قوم کو جائیداد دینا نہیں تھا تو اس نے جہیز کے نام پہ دے دلا کے رخصت کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے طریقے ہم نے سیکھ لیے اور یہ جہیز جیسی لعنت ہمارے معاشرے میں آ گئی، جبکہ اس طرح کے کسی بوجھ کا کوئی تصور لڑکی والوں پر نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاید تعجب ہوگا، کیونکہ معاشرہ بالکل خلاف جا رہا ہے۔ اگر لڑکی کا نکاح ہوا اور وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اب تک تعلیم کا جو خرچ تھا وہ والد نے دیا، اب نکاح کے بعد شوہر کے اوپر ہے ذمہ داری تعلیم کی۔ اگر وہ نہیں پڑھانا چاہتا تو وہ ایک الگ بات ہے، تعلیم چھوڑوا دے، لیکن اگر تعلیم جاری رکھنا ہے اس کا خرچہ شوہر دے گا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے جب تک لڑکی کا نکاح نہیں ہوا اس کا رزق اللہ باپ کی تجوری میں دیتے ہیں، نکاح کے بعد اس کے شوہر کی تجوری میں اس کا رزق آنے لگتا ہے، وہ اپنا رزق اپنے مائکے سے اپنے سسرال لے کے جاتی ہے، تو اب کیوں باپ اٹھائے گا اس کا خرچہ، چاہے تعلیم کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اسلامی تصور اور یہ اسلامی سوچ ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعتاً اسلامی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو۔ کون اس کو برداشت کرے گا؟ آج لڑکی والے اگر یہ کہتے ہماری بچی کی تعلیم مکمل کرانی ہے، ذرا خرچہ اس کا اٹھا لیجئے نکاح کے بعد، سیدھے جواب آئے گا اپنی بچی آپ رکھ لیجئے، سیدھے جواب آئے گا۔ کیوں؟ ایک تصور ہے ہندوانہ کہ یہ خرچے ہم نہیں برداشت کرنے والے، یہ سارے خرچے گھر والے برداشت کریں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے قبول ہے بولنے کے بعد ہر قسم کا خرچہ لڑکے والے اٹھائیں گے، لڑکا اٹھائے گا، لڑکی والے نہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے جہیز نے خود تباہ کر کے رکھ دیا، اس کے بعد یہ جوڑے کی رقم، شرم نہیں آتی مانگنے میں، بے شرم لوگ ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا نوجوانوں سے محنت کرو میں دوں گا تمہیں، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، تم غریب ہو تم فقیر ہو نکاح کر لو میری رضا کے لیے اور محنت کرو، دیکھو میں بے نیاز نہ کر دیا تو کہنا، میں مالدار نہ کر دیا تو کہنا۔ سورہ نور میں اللہ وعدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بے شرم قسم کے نوجوان اور ان کے بے شرم گھر والے، یہ بے شرم اس لیے کہا جا رہا ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں میرے بھائیوں، جاؤ کبھی دارالقضا کے چکر لگاؤ، جاؤ کبھی شہر کے بڑے بڑے دارالفتہ کے چکر لگاؤ، بچے معصوم بچے پریشان ہیں، اب اماں ابا میں کیا ہو گیا، باپ ادھر چلا ماں ادھر چلی، بچے کی زندگی کا کیا ہوگا، کوئی سوچنے والا نہیں، ہر ایک کو انا کی پڑی ہوئی ہے، اپنی پڑی ہوئی ہے، اور نہ وہ ادھر جا کے خوش ہے نہ وہ ادھر جا کے خوش ہے، سب برباد ہیں، سب تباہ ہیں، پورا مسلم معاشرہ تباہ ہے۔ کون ہے ذمہ دار اس کے؟ یہی لوگ، یہ بے شرم قسم کے لوگ کہ جن کی اولادیں کچھ پڑھ لیں یا کچھ کاروبار اچھا کر رہے ہیں تو جوڑے کی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، اتنی چاہیے ہمیں رقم تب ہم آپ کی لڑکی قبول کریں گے۔ یہاں تک بھی یہ بھی غلط ہے، حرام ہے، لیکن بات یہاں تک بھی رکی نہیں۔ غریب بچیوں کے والدین کی آہیں ہیں، ان کی سسکیاں ہیں، یہاں تک معاشرہ تباہ ہے مسلمانوں کا کہ رشتہ طے ہو گیا، نکاح کی تاریخیں طے ہو گئیں تو بعض لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ ابھی آپ اپنی مرضی سے شادی خانہ متعین نہ کیجئے گا، ہم بتائیں گے ہماری مرضی کے مطابق۔ ایک غریب باپ یا اوسط درجے کا باپ ایک اپنے ذہن میں ترتیب بنا کے چلتا ہے کہ میری ایک لڑکی ہے یا دو لڑکی ہے، میں اتنی دولت جمع کروں، اپنے پیٹ کاٹ کے اپنی بھوک کو روک کے میں اتنے پیسے رکھوں تو میں اس درجے کا شادی خانہ لے کر اور اس درجے کا جہیز دے کر انشاءاللہ عزت کے ساتھ میں شاید اپنی بیٹی کو رخصت کر سکوں۔ لیکن وہ بے شرم لڑکے کے گھر والے اس پر بھی راضی نہیں ہیں، نہیں آپ اپنی مرضی سے شادی خانہ نہیں، ہم بتائیں گے۔
وہ رئیس زادے شہر کے کسی بڑے شادی خانے کا نام لیتے ہیں، یہ شادی خانہ ہمیں چاہیے، اور اتنے 100 ہمارے مہمان آئیں گے کھانے کے لیے، گلا گھونٹ کے مار ہی دیجئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، غریب بیٹی کو ڈولی نہ دے سکا مفلس، سرانے قبر کے مہندی کی پتیاں رکھ دو۔ وہ بیچارہ خودکشی کر کے مر گیا کہ میں اپنی بیٹی کو دلہن نہ بنا سکا، تو شاعر کہہ رہا ہے کم سے کم مہندی کی پتیاں رکھ دو، اسے خوشبو آئے گی تو شاید وہ خوش ہو جائے کہ شاید میری بیٹی آج مہندی لگا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہوگی۔ کم سے کم اتنا دلاسا دے دو اس کی قبر پہ جا کے۔ اتنا مار رہے ہو غریب بچوں کے والدین کو، اتنے 100 ہمارے آدمی آئیں گے، کھانے میں یہ غذائیں رکھی جائیں گی، اس بیچارے کے پاس اتنی سکت نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بچیوں کے والدین جائیدادیں بیچتے ہیں، پورکھوں سے چلی آ رہی زمینیں بیچتے ہیں، اپنے کمائی اپنی دولت سب کچھ لٹا دیتے ہیں پانی کی طرح بالکل۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی کہنا غلط ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا ناجائز مطالبات کا، بیچاروں کو سودی قرض لینا پڑ جاتا ہے، سودی قرض میں ڈوب جاتے ہیں مسلم لڑکیوں کے والدین، صرف اس لیے کہ کسی طرح میری بچی عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو جائے۔ زندگی بھر کی ذلت وہ اٹھا لیتے ہیں، سودی قرض اور سود ادا کرتے رہتے ہیں اس قرض کا زندگی بھر، صرف کس لیے کہ ان بے شرم لڑکوں کے گھر والوں کی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے، ناجائز مطالبات کی تکمیل کے لیے۔ یہ مسلم معاشرہ ہے، جس مسلم معاشرے میں حج کی کمی نہیں ہے، عمرے کی کمی نہیں ہے، سب عمرے پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، سب حج کر رہے ہیں، صفوں میں نظر آ رہے ہیں مسجدوں کے، لیکن ایک موقع پڑ جائے شادی اور نکاح کا، سارا حج دھرا کا دھرا رہ گیا، سارے عمرے دھرے کے دھرے رہ گئے، سارے طواف وہی محدود رہ گئے۔ اب ساری ناجائز مطالبات، اور خاموشی سے یہ بات منظر عام پہ نہ آنے پائے، یہ کسی کو کہیے گا مت، یہ اندرونی بات ہے، گھروں عورتوں کا دباؤ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں، تاکہ ہمارا حج بدنام نہ ہو جائے، ہمارے عمرہ بدنام نہ ہو جائے، ہمارا جبہ قبہ بدنام نہ ہو جائے۔ یہ عورتوں پہ ڈھکیلتے ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، بڑا زور لگا رہی ہیں، اپنی حد تک رکھیے گا اس کو۔ کب تک اپنی حد تک رکھی جائے گی بات؟ جب خودکشیاں ہو رہی ہیں، جب طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاق یوں ہی نہیں پڑتی، جب دارالقضاء کے لوگ اندر تک اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے معاملہ وہیں سے گڑبڑ ہے، ناجائز مطالبات ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرا جہیز کو دیکھ کر۔ ایسے واقعات اور ایسے قصے کہ بس اللہ بچائے۔ شہر کا ہی واقعہ ہے، نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی، نکاح کا دن قریب آ گیا، اور جو دستور ہے نکاح سے پہلے جہیز کا سامان پہنچانے کا لڑکے کے گھر، جہیز آیا بڑی گاڑی میں، جہیز کا سامان اتارا جا رہا ہے، لڑکے کے گھر کی عورتوں نے کھڑکیوں سے جھانک کے دیکھا کہ یہ جہیز ہمارے گھر کے مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے گھر، ہمارے اسٹیٹس اور ہمارے معیار کا نہیں ہے یہ جہیز، لہذا ہمیں نہیں چاہیے۔ حد یہ ہوئی کہ اترتا ہوا جہیز پھر سے گاڑی پہ چڑھا دیا گیا کہ ایسا جہیز رہے گا تو ہم نکاح نہیں کریں گے۔ یہ گھر کی عورتوں نے کیا ہے، مسلم گھر کی عورتوں نے یہ کام کیا ہے، مسلم محلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایسے گھر کی ایسی عورتیں، جتنا بھی حج کیا ہوگا، جتنے بھی عمرے کیے ہوں گے، مصلی پہ بیٹھ کے گھنٹوں ذکر کرتی ہوں گی، سب منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ حقوق اللہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے اگر حقوق العباد میں اتنی بڑی تباہی اور بربادی پر اگر قدم رکھ لیا ہے تو۔ یہ احادیث کا مفہوم ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اسی لیے مرد حاکم ہے۔ قبول ہے بولنے سے لے کر پورا زندگی کے آخری وقت تک سارا خرچہ، ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہیں، نہ عورت پر، نہ عورت کے گھر والوں پر۔ لیکن یہاں بالکل الٹا ہے معاملہ، بلکہ مسلم معاشرہ اس وقت کتنی تباہی میں ہے، کتنے گڑھے میں ہے، میں بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ نکاح ہونے سے پہلے لڑکے والے یہ شرط لگا رہے ہیں لڑکی والوں سے کہ پہلی جو پیدائش ہوگی اس کا خرچہ تو آپ ہی کو اٹھانا ہے، شہر کے فلاں دواخانے میں ہوگی یہ پیدائش، کوئی دوسرا دواخانہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے۔
غریب سے غریب والدین قرضے لے لے کر اپنی بچیوں کو لے کر بڑے بڑے دواخانوں میں شریک ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں بیچارے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی ہوا ہے مسلم معاشرے میں، اگر خدا نہ خواستہ کسی چھوٹے دواخانے میں شریک کرا دیا، لڑکے کے گھر والے مبارکبادی دینے نہیں آئے، ہمارے معیار کا دواخانہ نہیں ہے۔ کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ کیوں قرآن و حدیث پہ ایمان کے دعوے دار ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہیں لڑکی کو ہمارے نبی نے رحمت بنایا؟ ہم نے کہا رحمت بنایا؟ جس غریب باپ کی دو دو تین تین بچیاں ہیں، عمریں نکل رہی ہیں، نکاح نہیں ہو رہا، اس لیے کہ بیچارہ غریب ہے، اس لیے کہ ان کی لڑکیوں کا کلر تھوڑا مدھم ہے، صاف سیدھے الفاظ میں، اس لیے عمریں نکل رہی ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے ہمارے نبی نے لڑکیوں کو رحمت بنایا تھا، بے شک بنایا تھا، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہم نے کتنا بڑا عذاب بنا دیا؟ ہم دکھائیں گے منہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے، بدنام ہیں، ہم زندہ مردہ بنا رہے ہیں ان لڑکیوں کو، اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہیں۔ ان لڑکیوں سے پوچھو کیا وہ زندہ ہیں جن کی عمریں 40 سال ہو گئیں، ماں باپ کو کبھی انہوں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گھر کے اندر، صرف اس لیے کہ یہ بیچارے غریب ہے، یا ان کا ذرا کلر مدھم ہے، یا بیچاری ذرا کم پڑھی لکھی ہیں، مری ہوئی ہیں، صبح مرتی ہیں، رات میں مرتی ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن مری ہوئی زندہ ہیں۔ وہ دور جاہلیت کے لوگ زندہ دفن کر کے بدنام، اور ہم اس طرح زندہ لاش رکھ کے ہم مسلمان، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تباہ ہے مسلم معاشرہ، تباہ ہے۔ شادیاں نہیں ہو رہی تو جینے نہیں دے رہے ہیں، طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، سیدھی سیدھی بات ہے بالکل، کیونکہ لوگوں کو بہوؤں سے بہت شکایتیں رہتی ہیں، یقیناً بہوؤں کی غلطیاں ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، کبھی کبھی بد زبان ہوتی ہیں، اور نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، لیکن یہ بات بتانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ جو لڑکی بہو بن کے آپ کے گھر یا ہمارے گھر آ رہی ہے، اس نے اپنی پوری زندگی اپنے باپ کو کماتے ہوئے دیکھا ہے، بارش میں بھیگتے ہوئے نکلتے دیکھا ہے، دھوپ کی گرمی میں جلتے ہوئے دیکھا ہے پیسے کمانے کے لیے اور 2 روٹی کھلانے کے لیے۔ اس باپ کی کمائی کو جتنے ناجائز طریقے سے لیا ہے لڑکے والوں نے، مطالبات کر کے، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ایسا شادی خانہ اور ایسی غذائیں اور ایسا جہیز اور ایسی جوڑے کی رقم، یعنی مکمل طور پہ خون پسینے کی کمائی کو ان کے حلق سے چھین لیا۔ لڑکی نے اپنی آنکھ سے دیکھا، یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے، باپ کو روتے دیکھا ہے منہ چھپا کر، ماں کی رات میں سسکیاں سنی ہیں لڑکی نے، اور وہ سب دیکھ رہی ہے کہ میری عزت کے لیے ماں باپ کیا کچھ کر رہے ہیں بیچارے۔ ایسی لڑکی کے دل میں یاد رکھنا نوجوانوں، رب کعبہ کی قسم، قیامت تک تمہارے گھر والوں کی عزت نہیں آ سکتی۔ مت شکایتیں کرو ہمارے گھر میں عزت نہیں کر رہی ہیں بہویں، نہیں کریں گی۔ تم نے کون سی عزت کی ان کے گھر والوں کی؟ انہوں نے وہ صبح و شام دیکھا، وہ ایسے آنسو دیکھ کر تمہارے گھر آئی ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے اپنے ماں باپ کے آنسو، وہ دیکھ کر آئی ہیں۔ انسانی فطرت ہے، یہ دل نہیں کرے گا احترام ایسے لوگوں کا جو معاشرے میں اتنے بڑے ڈاکو، اتنے بڑے غدار ہیں، غریبوں کی غربت پہ ڈکیتی کر رہے ہیں۔ یہ بہویں نہیں کریں گی عزت۔ آ کے کہتے ہیں قرآن و حدیث سے نصیحت کی جا رہی ہے، پھر بھی نہیں مانتی۔ تم نے کون سا قرآن و حدیث پہ عمل کیا جب اسے دلہن بنا کے لا رہے تھے؟ تو اس وقت یاد آیا تھا تمہیں قرآن؟ اس وقت یاد آئی تھی تمہیں حدیث؟ جو تمہاری ذمہ داری تھی اپنے پیسوں سے سب کچھ خرچ کرنا، سارا جہیز دینا، وہ تو کیا نہیں تم نے، اور باجے سارے تمہارے پیسوں سے بجائے گئے، آتش بازیاں سب تمہارے پیسوں سے ہوئی ہیں، سارا ناچ گانا حرام تمہارے پیسوں سے ہوا۔ حرام کام کے لیے تمہارے پاس پیسے تھے، حلال ذمہ داری اٹھانے کے لیے نہیں تھے۔ قرآن یاد نہیں آیا، حدیث یاد نہیں آئی۔ آج ذرا بڑھ چڑھ کے بہویں گھروں میں گفتگو کر رہی ہیں تو تمہیں قرآن یاد آ رہا ہے، تمہیں حدیث یاد آ رہی ہے۔ بہت سارے گھروں کی بہویں ہیں، سب دیکھنے کے بعد بھی اخلاق پیش کر رہی ہیں، ان کا احسان ہے، یہ ان کا احسان ہے، ورنہ اس کی جگہ تم ہوتے ہیں نوجوانوں تو تم کبھی اس گھر میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن وہ چلی آئی ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، اپنے ماں باپ کا ایک بوجھ اتارنے کے لیے چلی آئی ہیں۔ اب یہ مت امید کرو کہ تمہارے گھر میں بڑی مطیع و فرما بردار بن کے رہیں گی۔ اس تقریر سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ بہویں بد اخلاق بن جائیں، ہرگز نہیں، اگر بن رہی ہیں تو ان کا احسان ہے، لیکن اخلاق مند بنانے کا ہم نے کیا عمل کیا؟ ہم پہلے اخلاق مند بنا کے دکھائے ہوتے؟
ساری ذمہ داریاں خود اپنے کندھوں پہ لے کے دکھائے ہوتے، ان کے ماں باپ کے ہنستا اور چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ کر کے رخصت بیٹی کو کرتے ہوئے دکھائے ہوتے، یعنی یہ سارے قرآن و حدیث کے مطابق چلے ہوتے، پھر بہویں اور یہ بیٹی آنے والی دلہنیں اگر نافرمان ہوتی تو بتاؤ۔ بے شک بہوؤں کو فرما بردار ہونا چاہیے، اطاعت گزار ہونا چاہیے، اگر کچھ غلط ہو گیا تو اسے برداشت کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ پیغام ہے بہوؤں کے لیے، لیکن یہ پیغام نوجوانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے تمہیں۔ تم اس طرح اس ظلم اور ڈاکو بن کے تم نے یہ کام کیا ہے اور اسے اپنے گھر میں لے کر آئے ہو۔ خلاصہ یہ ہے نوجوانوں، اگر تم نے اس نیت سے نکاح کیا میری حیا محفوظ رہے اور اس کے بعد کا سارا خرچہ میرے اوپر ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، نہ جوڑے کی رقم کے نام پہ، نہ جہیز کے نام پہ، نہ چلا چھٹی کے نام پہ، نہ پہلے پیدائش کے نام پہ، نہ کسی اور کے نام پہ میں بوجھ نہیں بنوں گا، سب میں خود خرچ کروں گا۔ یہاں کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تم تصور نہیں کر سکتے اللہ تمہاری دولت میں اتنی برکت دیں گے۔ اللہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو یوں ہی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے برکتیں ہوتی ہیں، فائدے ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کے۔ اور اگر نہیں، تم بوجھ بنے ہوئے ہو سسرال والوں پہ، کبھی جوڑے کی رقم کے نام پہ، کبھی جہیز کے نام پہ، کبھی پیدائش کے نام پہ، کبھی چلا چھٹی کے نام پہ، اور نہ جانے کبھی کس کس نام پہ، یاد رکھنا کبھی تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوگی، تم بوجھ بنے رہو گے سسرال والوں پہ۔ یہ بھی اللہ کا ایک وعدہ ہے، جو جدھر بوجھ بن جاتا ہے اللہ سے ہٹ کے، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی خوب اچھی طرح یاد رکھو، یہ قرآن اور حدیث کے پیغامات ہیں صاف الفاظ میں بالکل، کہ نکاح رشتہ متعین ہو جانے کے بعد سیدھے نکاح، اور نکاح میں قبول ہے بولنے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک لڑکی والوں کے ذمے 1 روپیہ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے واجب، ہم ڈاکو ہیں، ہم ظالم ہیں، اللہ کے یہاں ہم کو جواب دینا ہوگا، یہ صاف الفاظ میں۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ اے مردو، تم حاکم ہو اس لیے کہ تم محنت کر کے اپنی محنت کے پیسے اور دولت اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو، اسی لیے تم مرد ہو، اسی لیے تم حاکم ہو، اللہ نے سورہ نساء میں فرما دیا۔ اور اس کا مخالف مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو نہ ہم حاکم ہیں اور نہ ہم مرد صحیح معنوں میں کہلانے کے مستحق ہیں، بلکہ ہم کو جو اللہ نے مقام دیا قوام کا، حاکمیت کا، ہم نے اس کے نیچے اپنے آپ کو گرا کر ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہ ایک مختصر سی بات تھی اس وقت کہنے کی، عمل کتنا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں حدیث ہے۔ عام طور پہ ایسے موقع پہ مرد خاموش رہ جاتے، نہیں بھائی عورتیں نہیں مان رہی ہیں، تو اللہ نے فرمایا تم عورتوں پر حاکم ہو، تو حاکم ہونے کا مطلب کیا؟ اگر ہمارے کہنے سے عورتیں نہ مانیں تو پھر ہم کو یہ مقام اللہ نے کیوں دیا؟ پورا دباؤ بنائیں عورتوں پر کہ کچھ نہیں مانگنا، کچھ نہیں مطالبہ کرنا ہے، وہ اپنی خوشی سے کبھی بھی کچھ بھی دیں، وہ ان کی مرضی ہے، ہم کو امید بھی لگا کے نہیں بیٹھنا ہے۔ اور اس کے لیے بعض نوجوانوں کا یہ طریقہ بڑا پسندیدہ ہے، الحمدللہ ایسے نوجوان بھی ہیں معاشرے میں کہ انہوں نے نکاح سے پہلے جتنی ضرورت ہوتی ہے اور جہیز کا جو سامان آتا ہے، فرنیچر وغیرہ، انہوں نے اپنے پیسوں سے سب کچھ پہلے تیار کر کے رکھ دیا گھر کے اندر، گھر کے کمرے اور سائز کے اعتبار سے۔ اس کے بعد لڑکی والوں کو بلا کے کہا کہ یہ رہا سامان، اب آپ جو بھی دیں گے واپس آپ کے گھر ہی جائے گا، یہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں دل سے جہیز اور جوڑے کی رقم کے خلاف رہنا۔ اوپر سے بولتے ہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے اور سامان ایک خرید کے نہیں رکھا ہے آنے والی دلہن کے لیے اور زوجہ کے لیے، اس امید پر کہ سب باپ دے گا، سب وہاں سے لے کر آئے گی۔ تو یہ زبان سے جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، انہوں نے خوشی سے دیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ پہلے سب تیاری کر لیں، اس کے بعد ان کو دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہے، یہ کہا جائے گا سچے دل سے مردانیت اور حاکمیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ امید ہے کہ نوجوان اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں نکاح و ولیمے کے موقع پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے پر بوجھ بن کر ان کی آہیں اور بد دعائیں لینے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔